السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک بوڑھی بے بس اور مظلوم ماں کی۔ تو برائے مہربانی اس کہانی کو آخر تک سنیے گا اور سننے کے بعد اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری چینل کے تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ ان دنوں مجھے گھریلو کام کاج کے لیے ایک معاون خاتون کی اشد ضرورت تھی۔ عید قریب تھی، گھر کے کاموں کے لیے خاص طور پر ملازمہ درکار تھی۔ اسی پریشانی میں بیٹھی ایک دن دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر بیل بجی۔ در کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کو پایا۔ وہ اتنی تھکی اور خستہ حال تھی کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، بڑی بی اندر آ جاؤ۔ میرا مطلب تھا کہ اسے کھانا دے دوں اور کچھ رقم بھی، کیونکہ وہ فاقہ زدہ اور کمزور لگ رہی تھی۔ کپڑے بھی میلے اور بوسیدہ تھے۔ جب میں نے اسے برآمدے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی اور بولی، دھی رانی، مجھ کو خیرات نہ چاہیے، کام چاہیے۔ میں نے کہا، اماں اس عمر میں تم کون سا کام کرو گی؟ اس نے کہا، جو کہو گی کر دوں گی، مجھے سب کام آتا ہے۔ کہیں پہلے کام کیا ہے؟ نہیں، گاؤں سے سیدھی آ رہی ہوں، پہلا در تمہارا کھٹکھٹایا ہے۔ میرا گھر دیکھ رہی ہو کتنا بڑا ہے، جھاڑو پونچھے کے علاوہ گھر کے اور بھی کام کروانے ہیں، برتن اور کپڑے دھونے ہوں گے، کھانا بنانا یہ کوئی نوجوان عورت ہی کر سکتی ہے۔ بیٹی، میں یہ سب کام کر سکتی ہوں، دیہاتی عورت ہوں، میں نے بہت سخت کام کیے ہیں۔ بی بی، ہم سخت جان لوگ پیدا ہی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے اصرار پر میں نے یہ جان لیا کہ یہ بے حد ضرورت مند عورت ہے، تبھی اس نے اس طرح کہا، اماں ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لو اور کچھ دیر آرام کر لو، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے کیا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے جو اس عمر میں کام کو نکلی ہو؟ سب ہیں، مگر یہ بہت لمبی کہانی ہے، کبھی بتاؤں گی۔ خیر، اس کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے مزید سوالات نہ کیے، اسے کھانا دیا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میری نند شکیلہ کا فون تھا۔ اس نے کہا، بابی آپ کو ملازمہ کی ضرورت تھی، وزیرہ کو میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اچھی عورت ہے، سگڑ ہے اور کام بھی بہت کرتی ہے۔ اپنا باقی کا حال یہ تم کو خود بتا دے گی۔ میں نے ماں جی سے پوچھا، کون سے گاؤں کی ہو اور حیدرآباد کیسے پہنچی؟ وہاں کہاں قیام تھا؟ وہ بتانے لگی، میں پنجاب کے ایک گاؤں منڈی سے ہوں اور حیدرآباد میں ایک صاحب کے گھر قیام تھا۔ اس کی بیوی کا نام شکیلہ ہے۔ شکیلہ بیوی نے ہی آپ کا پتہ لکھ کر مجھے دیا تھا، کیونکہ وہاں میری جان کو خطرہ تھا۔ میں نے آپ کا گھر بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے۔ میری نند کے گھر رہنے سے تمہاری جان کو کیا خطرہ تھا؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ تبھی اس نے اپنی داستان غم سنائی۔ منڈی نامی دیہات میں وزیرہ کے شوہر تمیزے کی چند بیگھے زمین تھی۔ اسی باعث دن رات کی محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر میسر آ جاتی تھی۔ تمیزے کا کام کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا تھا۔ وہ بھی اس کام میں اپنے خاوند کی مدد کرتی تھی۔ پہلے ان کے پاس صرف 3 بیگھے زمین تھی۔ محنت مشقت کر کے اور مویشیوں کے کارن پائی جوڑ کر 3 بیگھے اور خرید لی۔ جب سے یہ کنبہ 6 بیگھے کا مالک بنا، وزیرہ بڑی بھاگوان کہلانے لگی۔ وہ اب کھیتوں میں کام کرنے کی بجائے اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے بیٹی کے جہیز کی چادر کاٹتی رہتی تھی۔ تمیزدار نے بھی اپنی مدد کے لیے ایک چاکر بیلی رکھ لیا تھا۔ یہ غریب ایک یتیم اور بیبا سا لڑکا تھا، نحیف و کمزور، 2 وقت کی روٹی اور سالانہ 2 بوری گندم کے عوض تمام دن ان کے کھیتوں میں کام پر جاتا رہتا تھا۔ وزیرہ کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ دیہات میں ریت رواج کے باعث شادی کرنا اور گھر بسانا ایک دشوار امر ہوتا ہے۔ بڑے لڑکے کی شادی اس نے بڑی بیٹی کے بدلے میں کر دی اور چھوٹے لڑکے شاکر کے بدلے میں چھوٹی بیٹی شہانہ کا رشتہ پکا کر دیا۔ سبھی دیہاتی جانتے تھے کہ بچوں کے رشتے کی خاطر بدلے کی اس رسم کو وٹا سٹا کہتے ہیں۔ جس وقت تمیزدار نے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ ان کے ماموزات سے پکا کیا، وہ 24 برس کا اور شہانہ محض 10 برس کی تھی۔ شاکر البتہ جوان تھا، لہٰذا باپ نے 2 بیگھے زمین اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تیری ملکیت ہے، اب تم اس میں بوائی کرو اور فصل کاٹو۔ یہ محنت تم نے اس وجہ سے کرنا ہے کہ تمہارا گھر بسانا ہے۔ 2 بیگھے اس نے بڑے لڑکے مشکور کو بھی دیے اور باقی کے 2 اپنے پاس رکھ لیے۔ اس طرح تمیزے نے اپنا کام ہلکا کر لیا اور بیٹوں کا بھی دل جیت لیا۔ وزیرہ نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا لڑکا شاکر کھیتی کے کام میں جی نہیں لگاتا اور سستی کرتا ہے۔ تبھی وہ اپنے بھائی سے اصرار کرنے لگی کہ وہ بیٹی کی رخصتی دے دے تاکہ شاکر کام میں دل لگائے۔ اب شاکر 22 سال کا نوجوان تھا۔ جب باری قدموں کے ساتھ زمین پر چلتا تو ماں کے ساتھ دھرتی کا دل بھی دہلتا تھا۔
وزیرہ کا خیال تھا کہ شاکر کی عمر اب ایسی ہے جب تک اس کے لیے عورت گھر میں نہ لائے گی وہ کمانے میں جی نہ لگائے گا۔ وہ شوہر کے پیچھے پڑ گئی کہ جلد اس بے تکمیل کو کھوٹے سے باندھو، ایسا نہ ہو کہ یہ بے لگام عمر کے تقاضوں سے بے قابو ہو جائے۔ ادھر شاکر کے حصے کے 2 بیگھے اجاڑ پڑے تھے، وہ بے دلی سے کام کرتا۔ زمین کو وقت پر پانی نہ ملے تو کیا فصل دے گی؟ تمیزدار بھی بیٹی کی شادی کرنے کا آرزومند تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ شہانہ ابھی چھوٹی تھی اور جب تک وہ سن بلوغت کو نہ پہنچ جاتی اس کے سسرال والے اسے کیسے بیاہ کر لے جا سکتے تھے۔ بیوی کے کہنے سے تمیزدار شاکر کے ہونے والے سسر کے پاس گیا، اس سے استدعا کی کہ وہ اپنی لڑکی زبیدہ کو شاکر سے ابھی بیاہ دے اور ان کو مہلت دے دے کہ جب شہانہ شادی کے لائق ہو جائے تو وہ ان کی امانت ان کے حوالے کر دے گا۔ تھوڑی سی کشمکش کے بعد زبیدہ کا باپ مان گیا، کیونکہ وزیرہ اس کی سگی بہن بھی تھی۔ اس نے شادی کی تاریخ دے دی۔ طے یہ پایا کہ 3 سال بعد وہ شہانہ کو بہو بنا کر لے آئے گا، مگر اپنی بیٹی زبیدہ کا بیاہ ابھی شاکر سے کر دے گا۔ شاکر کی شادی زبیدہ سے ہو گئی، اس کا گھر بس گیا اور دل بھی آباد ہو گیا۔ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ زمین کی آبیاری میں مصروف ہو گیا۔ فصل اتنی اچھی ہوئی کہ تمیزے کی بانچیں خوشی سے کھل گئیں۔ 3 سال میں ہی انہوں نے 2 بیگھے اور خرید لیے۔ اب تمیزے اور وزیرہ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا؟ جہاں حالات کے دباؤ میں عورت وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے تو اولاد کی خوشیاں اور خوشحالی مرد کو پھر سے جوان کر دیتی ہے۔ اب تمیزے بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگا تھا۔ جب وہ جوان بہوؤں اور بیٹیوں کو سرخوشی کے احساس سے مدہوش پاتا، اس کا جی چاہتا کہ وزیرہ کی جگہ کسی کم عمر عورت سے شادی کر لے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ جوانی تو غربت کے بوجھ تلے کراہتے گزری۔ دیہاتیوں میں بھی غربت کے باوجود اکثر دوسری شادی کا رواج ہوتا ہے۔ اس طرح کہ اگر لڑکیاں زیادہ ہوں تو ان کے بدلے میں دے کر باپ یا بھائی اپنے لیے دوسری بیوی لے آتے ہیں، مگر تمیزدار کی تو 2 ہی لڑکیاں تھیں اور دونوں اپنی بابیوں کے بدلے میں جانی تھی۔ اب تمیزہ بغیر وٹے کے دوسری عورت کیسے گھر لا سکتا تھا؟ اس نے اپنے الجھن کا وزیرہ سے ذکر کیا تو وہ گمسم رہ گئی۔ سوتن کے آنے کا اسے اتنا غم نہ ہوتا جتنا ڈر اسے اس بات کا تھا کہ اگر اس کے شوہر نے دوسری شادی کا پکا ارادہ کر لیا تو کہیں سمدھی سے کیے معاہدے سے نہ مکر جائے۔ وہ شاکر کی بیوی کو گھر لے آیا تھا، مگر بدلے کے رشتے کے طور پر شہانہ ابھی تک اس کے بھائی کی گھر بہو بن کر نہیں گئی تھی۔ اب اگر تمیزے دوسری بیٹی کو اپنے بدلے میں دے کر نئی بیوی لے آیا تو شاکر کا گھر اجڑ جاتا۔ اس عورت کو اپنا تو اپنا، ساتھ ساتھ بیٹی کا گھر بھی اجڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تمیزے کی نیت بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر وعدے کے مطابق شہانہ کا ہاتھ زبیدہ کے بھائی کے ہاتھ میں نہ دیا گیا تو یقیناً شاکر کا سسر بھی اپنی بیٹی کو واپس لے جائے گا، جبکہ اب تو شاکر اور زبیدہ کے 3 پیارے پیارے بچے بھی ہو چکے تھے۔ یہ ظلم تھا جو تمیزدار سب پر ڈھانا چاہتا تھا۔ وزیرہ نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو شوہر کے ارادے سے آگاہ کیا اور بھائی کو کہلا بھیجا کہ جلد تم برادری کے مردوں کو لے کر آؤ اور شہانہ کی رخصتی کی تاریخ لے لو، ورنہ سمجھ لو کہ لڑکی ہاتھ سے گئی۔ بہن کا پیغام ملتے ہی شاکر کا سسر بھاگا بھاگا آیا اور شہانہ کو بہو بنا کر لے جانے کی تاریخ مانگی۔ تمیزدار آنا کہانی کرنے لگا، تبھی بیٹیوں، بہوؤں اور بیوی نے مل کر شوہر کو سمجھایا کہ جب ماموں نے زبیدہ کو دے دیا ہے اور بدلے میں تم شہانہ کو دینا قبول کر چکے ہو تو اب دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وزیرہ کا شوہر اس وقت تو مجبور ہو گیا اور تاریخ دے دی، مگر سالے کے جاتے ہی بیوی پر برس پڑا کہ تم نے اپنے بھائی کو سندیسہ کیوں بھجوایا؟ میں نے 3 برس بعد شہانہ کو بیاہ دینے کی مہلت لی تھی، یہ پہلے ہی تاریخ لینے آ گیا، میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ بیوی بولی، شہانہ کے بھائی جوان ہو چکے ہیں اور اب میں اتنی کمزور نہیں رہی، تم زبان سے نہیں پھر سکتے۔ اگر تجھ کو نورا جٹی سے دوسری شادی کی اتنی جلدی ہے تو بے شک اس کو بیاہ کر لے آ، اس کے بدلے اپنی زمین اس کے وارثوں کو دے دے یا بیل دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر شہانہ میرے بھتیجے کی منگیتر ہے۔ تو بددیانتی کر کے میرے بیٹے کا گھر نہیں اجاڑ سکتا اور نہ میں کبھی اپنی بیٹی کو تیرے بیاہ کے بدلے میں دوں گی۔ بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے پھنکارتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ مقررہ تاریخ پر بارات آ گئی۔ شہانہ کو ماں اور بابیوں نے دلہن بنا دیا۔ بھائی مہمانوں کا سواگت کرنے لگے۔ زبیدہ نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ اس کے بدلے کی لڑکی اس کے بھائی کے حوالے کی جا رہی تھی، سو اس کا گھر بھی اجڑنے سے بچ گیا تھا۔ باراتیوں نے کھانا کھا لیا اور جب شادی کی رسموں کے لیے دلہا نے اس کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا جہاں دلہن بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔
तमीज़ा चिल्ला रहा था, गालियां बक रहा था कि तुम लोग निकलो मेरे घर से, मैं अपनी बेटी तुम लोगों के हवाले न करूंगा। सब हक्का बक्का रह गए। समझे कि लड़की के वालिद का दिमाग चल गया है, रंग में भंग पड़ गया। बाराती अपना सा मुंह लेकर रुखसत हो गए। शहाना के बाई भी दम बखूरदा रह गए। उसकी समझ में न आता था कि बाप को क्या हो गया है। चंद रोज तमीज़े घर वालों से नाराज रहा। उन्होंने भी उसे घास न डाली। आखिर एक दिन शहाना को रोते देखकर उसके दिल ने उसे मुजरिम करार दिया। ज़मीर ने शर्मिंदा किया। उसने बेटे से कहा, ठीक है, अपने मामू से कहो आकर बहू ब्याह ले जाए, मैं मगर शादी में ना बैठूंगा। तुम लोग अपनी खुशियां पूरी करो, मेरी खुशी की कोई बात नहीं। दूसरी बार शादी की तैयारियां होने लगी। लड़की को दुल्हा बनाया गया। मौलवी साहब साथ चले। फिर से शहाना को दुल्हन बनाया गया। बारात आ गई। बहन बाई का मामला था। वजीरा बहन थी और दुल्हा का बाप उसका सगा भाई, इसलिए खफगी का किसी ने ख्याल ना किया। ऐन निकाह के वक्त दुल्हन का बाप आ गया। उसने आते ही शोर मचा दिया, ये शादी बगैर वली की कैसे हो सकती है, जबकि मैं दुल्हा का बाप जिंदा हूँ। लड़की की मैं रुखसती हरगिज ना दूंगा जब तक कि मेरी शर्त पूरी ना होगी। शर्त बताओ। दुल्हा के बाप ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम शहाना को बहू बना कर ले जाना चाहते हो तो मेरी शादी नूरा जटी से करानी होगी। वो बदले में लड़की मांगते हैं। नूरा के बाई का घर बसाने के लिए तुम अपनी बेटी का रिश्ता उनको देकर मेरी खुशी पूरी कर दो। मैंने शहाना के बदले जुबैदा दी। अब मैं अपनी बहन के ऊपर सौतन लाने को अपनी दूसरी बेटी नूरा के भाई के साथ निकाह में दे दूं? ये कैसी शर्त रखी है तुमने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? साले ने बहनोई से तर्श लहजे में कहा, ठीक है, अगर मेरी शर्त पूरी नहीं कर सकते तो बारात वापस ले जाओ। मैं शहाना का रिश्ता तुमको देने से इनकारी हूँ। शहाना घूंघट में अपनी किस्मत को रोती रह गई और बारात वापस चली गई। दूल्हा जाते हुए कह गया कि फूफा तमीजदार, सुन लो, तुमने दोबारा हमारी बेइज्जती की है। अब हम तुमको देख लेंगे। मेरा नाम भी हमीद नहीं। चंद दिन तक घर में मौत का सा सुकूत रहा। शहाना तो पत्थर की मूरत बन गई, मगर पत्थर के अंदर जो आतिश फिशा दहक उठा था उसका लावा अब उमड़ने को था। हमीद ने शहाना के पास अपनी छोटी बहन के जरिए पैगाम भेजा कि बता तेरी क्या मर्जी है, अगर तू तैयार है तो रात को मैं नहर के उधर तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। नहीं आओगी तो फिर हम जाने और तेरा बाप जाने, मैं जरूर आऊंगी। शहाना ने जवाब भिजवाया, तुम्हारी दुल्हन हूँ, तुम्हारी दुल्हन रहूंगी। आधी रात को जब सारे घर वाले लिहाफों में दुबके हुए थे, शहाना दबे कदमों घर से बाहर निकल आई। वो सर्दी से थर थर कांप रही थी, मगर सर पर इश्क की गर्मी सवार थी। वो एक अच्छी तैराक थी। नदी के ठंडे पानी में कूद गई और तैरती हुई उस पार उतर गई जहाँ किनारे पर हमीद उसका मुंतजिर था। सुबह की पहली किरण के साथ ही तमीजदार की आंख खुल गई। शहाना की चारपाई खाली देखे उसका माथा ठंग गया। कदमों के निशान बाहर घर की दहलीज पार कर चुके थे। ये नकूश नदी के किनारे खत्म हुए। वो समझ गया कि नदी के उस पार आने वाला हमीद ही हो सकता है। वो गुस्से में भुना गया। जब भाइयों को ये मालूम हुआ कि रात की तारीकी में उनकी बहन अपने मंगेतर के साथ निकल भागी है, तो वो भी बाप के हमनवा हो गए। उन्हें बहन से ये उम्मीद ना थी कि उनको यूं बदनाम रुस्वा कर जाएगी। उसी वक्त शाकिर ने कसम खाई कि हमीद से इस हरकत का जरूर बदला लूंगा और बाप की बेइज्जती का कर्ज चुका दूंगा। उसने बच्चे जुबैदा से छीनकर अपनी माँ के हवाले किए और बीवी को ये कहकर मैके रवाना कर दिया, बाप से कहना अपनी बेटी को संभाल, हम अपनी बेटी संभालने आ रहे हैं। एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि किसी बाइस हमीद को पुलिस ले गई और उससे जेल हो गई। शहाना अपने बूढ़े सास ससुर के पास थी। ये रात का वक्त था जब शाकिर अपने दो साथियों के हमरा हमीद के घर में दाखिल हुआ। शहाना की आंख खुल गई। वो बरामदे में निकली और खिड़की से पुकारने लगी, मामू मुझे बचाना, ये जालिम मुझे उजाड़ने आ गए हैं। मामू ने बालजी को ललकारा, शाकिर वहाँ ही ठहर जा, खबरदार मेरी बहू की तरफ कदम न बढ़ाना। तुम मर्द लोग हो तो उसे उठा ले जाने की बजाय मेरी तरफ आओ। मामू कमजोर और बूढ़ा था, नहता और अकेला भी। बांजा जवान था, उसके हाथ में छुरा और मदद को साथी भी हम रकाब थे। मुजाहिमत जो हुई, पल भर में ही शहाना के ससुर का काम तमाम हो गया। वो चीखती चिल्लाती रही, मगर बाई ने बहन का मुंह बांधा और उसको घोड़े पर डालकर वापस घर ले गया। हमीद बेचारा जेल की सलाखों के पीछे जमानत का मुंतजिर था। उस पर नंबरदार के बकरे चुराने का इल्जाम था। उसको खबर ना थी कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। शहाना को तो ये वापस ले आए थे।
اب باپ اور بھائیوں کو دو مسئلے درپیش تھے۔ ایک شاہانہ کی حمید سے محبت جو اس کو گھر واپس جانے پر مجبور کیے ہوئی تھی، دوئم حمید کے باپ کا قتل جس کی لازمی سزا موت تھی۔ تمیزے نے بیٹی سے کہا، لڑکی کو لے کر سندھ کی طرف نکل جا، یہاں اگر شاہانہ نے پولیس میں ہمارے خلاف بیان دے دیا تو ہم مارے جائیں گے۔ بھائی بہن اور ماں کو لے کر حیدرآباد آ گیا۔ اس کے پاس علاقے کے نمبردار کی چٹھی تھی جو شکیلہ کے شوہر کے نام تھی۔ یہ وسو صاحب تھے جو نمبردار کے دوست تھے۔ اب شاہانہ کی رکھوالی شاکر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ وسو صاحب کی پناہ میں چند دن ہی رہ سکتے تھے۔ بظاہر شاہانہ کہتی تھی کہ شاکر میں تمہاری بہن ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں واپس سسرال نہ جاؤں گی اور نہ ہی تمہارے خلاف پولیس کو بیان دوں گی، مگر شاکر کو یقین تھا کہ یہ خوف سے ایسا کہتی ہے۔ جب موقع ملا یہ ضرور واپس حمید کے گھر جائے گی اور اس کا واپس جانا گویا موت کا آنا ہے۔ ماں شاکر سے سخت ناراض تھی کیونکہ اس نے باپ کے ساتھ مل کر اس کی بھتیجی 3 بچوں کی ماں زبیدہ کو میکے بھیجا تھا، اس کے بھائی کا بھی خون کر دیا تھا اور شاہانہ کا گھر اجاڑنے کی درپے تھا۔ اس نے کہا، شاکر تو اپنے باپ سے بڑھ کر ظالم نکلا، تو شاہانہ سے نہ ڈر، وہ تیرے خلاف گواہی نہ دے گی، اگر گواہی کی نوبت آئی تو میں دوں گی گواہی، تیری ماں۔ اگر تو نے شاہانہ پر مزید کوئی ظلم ڈھایا تب میں تم کو معاف نہ کروں گی۔ بقول وزیرہ گرجا یہ میرے بیٹے کو محض میری دھمکی تھی تاکہ وہ شاہانہ کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، مگر شاکر ڈر گیا کہ کہیں ماں اپنے مقتول بھائی کی وجہ سے غصے میں آ کر کوئی بیان نہ دے دے۔ تبھی وہ ماں سے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے ماں اور بہن کی وفاداری کو آزمانا چاہا۔ ایک اجنبی عورت کو شاہانہ کے پاس بھیجا اور اس کو سکھا پڑھا دیا۔ عورت نے آ کر شاہانہ سے کہا کہ تیرے دیور مریدے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، وہ کھیتوں سے ادھر بیل گاڑی میں بیٹھا ہوگا، تو رات کو وہاں پہنچ جانا، وہ تجھ کو یہاں سے نکال لے جائے گا، خبردار شاکر کو کانوں کار خبر نہ ہو۔ شاہانہ جو بہت دل گرفتہ تھی، اس نے عورت کے بیان کو سچ جانا اور آدھی رات کو ہی کھیت پار کر کے بیل گاڑی میں جا بیٹھی۔ اندھیرے میں بھی گاڑی بان نے سر اور منہ کو اچھی طرح پگڑ سے لپیٹ رکھا تھا۔ شاہانہ قریب پہنچ کر بولی، مریدے میں آ گئی ہوں۔ جواب میں صرف ہوں سنائی دی اور ہاتھ کا اشارہ کیا گیا، یعنی بیل گاڑی میں بیٹھ جا۔ شاہانہ نے بھی جلدی کی کہ کہیں شاکر کو خبر ہو جائے اور وہ سر پر آ پہنچے۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکلنے کی دعا کرنے لگی۔ بیل گاڑی چل دی اور کافی آگے جا کر بیابان میں رک گئی۔ گاڑی بان اتر گیا اور بولا، شاہانہ اترا، اب سفر ممکن نہیں۔ شاہانہ نے آواز سنی تو لرز اٹھی۔ یہ آواز تو اس کے بھائی شاکر کی تھی۔ وہ بیل گاڑی سے اتر نہ رہی تھی کیونکہ اسے اس کے انجام کا اچھی طرح پتا تھا۔ شاکر نے اسے موت کی گھاٹ اتارنے کی مناسب جگہ منتخب کی تھی۔ وہ خوشامد کرنے لگی، میرے بھائی مجھے مت مارنا، مجھ کو ایک بار مہلت دے دی، میں تیرے خلاف کبھی بیان نہ دوں گی۔ تو نہیں تو ماں میرے خلاف بیان دے گی، جس نے بھاگنے میں آج بھی تیری مدد کی ہے۔ تو غلط سوچ رہا ہے، ماں کبھی تیرے خلاف بیان نہیں دے گی۔ وہ بیل گاڑی سے اتری تو دیکھا کہ شاکر کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ اس نے بہن پر پہلا وار کیا، شاہانہ نے ماں کا واسطہ دیا، سنگدل بائی نے دوسرا وار کیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ واپس وسو صاحب کے گھر نہیں آیا بلکہ نمبردار کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے ماں کو فون کیا کہ شاہانہ کا انتظار مت کرنا، وہ واپس نہیں آئے گی۔ میں نے اس طرح تیری دغاباز بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے تو میرے خلاف بیان نہیں دے گی، پھر بھی مجھے تجھ پر اعتبار نہیں آ رہا۔ اب تو وسو صاحب کے گھر سے گاؤں چلی جا، کب تک یہاں غیروں کے در پر پڑی رہے گی؟ اتنی کہانی سنا کر وزیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تھی اماں وزیرہ کی کہانی، جو محض 2 سال میرے پاس رہ کر بالآخر ایک روز بیمار ہو کر یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کے جیتے جی اس کی زندگی کی داستان غم کو کسی پر افشا نہ کروں گی، اس کا راز راز ہی رکھوں گی، اور میں نے وعدہ کر لیا تھا۔ بے شک اس کے بیٹے نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا، وہ بعد میں حمید کے رہا ہو جانے پر اپنے انجام کو پہنچا بھی، مگر ماں اسے بچانے کی خاطر مہر بلب رہنا چاہتی ہوگی۔ سچ ہے، ماں کا دل سمندر سے بھی گہرا اور وسیع ہوتا ہے، اس ہستی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔